دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز اینڈ ویورز، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرنا شرعی طور پہ اس کے حوالے سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں۔ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے چند ایک شرائط ہیں۔ مرزا جیل میں نے تو ایسے ہی بکواس ایک کر دیا کہ اگر کوئی اہل کتاب کی عورت اللہ کے پاک نبی کو معاذ اللہ دجال بھی کہہ دیتی ہو، جس طرح کہ عیسائی اللہ کے نبی کو دجال بھی سمجھتے ہو معاذ اللہ، تو پھر بھی ان کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اس طرح کے لفظ نہیں بولتا تو پھر اہل کتاب کے بارے میں کیا حکم ہے، اور پھر جو اس طرح بولے گا اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک عیسائی ہے، وہ اللہ کے پاک نبی کے بارے میں ایسا کہتا ہی نہیں ہے، کہیں پہ بات ہی نہیں ایسی کرتا۔ یہ بات تو ویسے عیسائیوں نے کہی نہیں ہے، نہ ان کی کتابوں کے اندر ہے، نہ آج تک کسی نے ان سے سنا، نہ وہ پڑھتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ مرزا کے بکواسات میں سے خالصتاً ایک بات ہے، لیکن اس کا حکم ضرور بیان کرنا چاہیے کہ ایک عورت جو عیسائی ہے، اب دیکھا جائے گا کیا واقعی وہ نصرانیہ عورت ہے یا اس کا تعلق دہریہ کے ساتھ ہے۔ جس طرح کہ عموماً آج کل کے زمانے کی عورتیں جو اسپین کے اندر ہیں یا فرانس کے اندر ہیں، جو عیسائی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، نصرانی کہلواتے ہیں، ان میں سے اکثر بندے تو دہریہ ہیں، یعنی وہ تو وجود خدا کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا وجود ہی نہیں، وہ کسی بھی نبی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں زمانہ اپنے آپ ہی چل رہا ہے، نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ہی نہیں۔ تو ایسی عورت اگر دہریہ ہے، نام اس کا نصرانی ہے لیکن دہریہ عورت ہے، تو قرآن پاک ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا، شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، خالصتاً نصرانیہ عورت ہو جو اپنی کتاب کے اوپر اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ عمل کرتی ہو، اپنے نبی کی بات مانتی ہوں، ان کو تسلیم کرتی ہوں کہ وہ نبی برحق تھے، اللہ کی طرف سے آئے، خدا تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ان کی تعلیمات برحق ہے۔ اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے، ایسا کوئی عیسائی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی صرف جواز کی صورت ہے، کسی صورت کے اندر بھی پہلا آپشن نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ آپ کر لیں، جواز ہے، وہ بھی انسان صحیح مجبور ہو جائے پھر جا کے جواز بنتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر وہ نصرانیہ عورت ذمیہ ہے یا وہ حربیہ کافرہ ہے۔ ذمیہ کا مطلب کہ وہ وطن مسلمانوں کا ہو، مسلمانوں کے ملک کے اندر اہل کتاب عورت رہتی ہو، مسلمانوں نے اس کی زندگی جان مال کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہو، اور وہ سالانہ یا ماہانہ یا 6 ماہ کے بعد ٹیکس دیتی ہو، جزیہ مسلمان قبول کرتے ہو، ایسی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جو آج کل کی عورتیں جو کہ دارالحرب کے اندر ہے، جن کا وطن ہی اپنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر کئی طرح کی قباحتیں موجود ہیں کہ وہ تو کافرہ شمار کی جاتی ہے، دارالحرب ہے وہ۔ یہ بھی فرق کرنا چاہیے، تمام طرح کے فرق نہ ذہن کے اندر رکھے۔ مرزا نے ایسی بات کو اچھال دیا، اس پہ بھی یہ کہا کہ انتہائی مکارے کے اندر صحیح کو دشواری بن جائے، انسان کے لیے جان کا خطرہ ہو یا اپنے ذریعہ معاش کا خطرہ ہو، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ مومنہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے جان بچائی نہ جا سکتی ہو، ذریعہ معاش کو بچایا نہ جا سکتا ہو، پھر جا کے کہیں گے جواز بنتا ہے۔ ورنہ مرزا جی ایسے ہی فتوے اچھال کے نہیں دے دیے جاتے، بغیر کسی شرعی اصول و ضوابط کے تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، ان کو مد نظر رکھ کے پھر جا کے کہیں پہ معاملات حل ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ معاذ اللہ کوئی جیسا بھی کرتا رہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ قدوس جل وعلا دین متین کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔